मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल मिन लिसानी यफ्क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम। डिप्टी स्पीकर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे बजट स्पीच पे बोलने का मौका दिया और सबसे पहले मैं उस रब्बे ज़ुल जलाल का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम कि मुझे तीसरी दफ़ा अपने लीडर, अपनी पार्टी और कोहाट की गैरतमंद कौम की बरकत से आज यहाँ पे एक दफ़ा फिर आपसे मुखातिब होने का मौका दिया। मैं पिछले 3-4 दिनों से ये अगले कुछ मिनट मेरी रिक्वेस्ट होगी बतौर एक पाकिस्तानी मुझे सुना जाए, शायद ये आज मेरा आखिरी दिन हो इस ऐवान में। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं जिस तकलीफ और अजियत से गुजर रहा हूँ, प्रेसिडेंशियल स्पीच में मुझे टाइम नहीं मिला क्योंकि ये बजट सेशन है। मैं कोशिश करूंगा कि टेल एंड पे मैं अपनी बात बजट के हवाले से आपके सामने रखूं, लेकिन उससे पहले एक बतौर एक पाकिस्तानी, डिप्टी स्पीकर साहब, आपकी भी बेटियां होंगी, आप भी एक मां के बेटे हैं। ये सारा ऐवान हम सब माएं बहनें बेटियां रखने वाले हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, 16 तारीख को एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट था इस रियासत का मेरी तरह हर बासी के साथ कि इज्जत नफ्स मजरू नहीं की जाएगी, जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ होगा और मां बहन बेटी की तज़लील नहीं की जाएगी। डिप्टी स्पीकर साहब, वो इमरानी मुआहिदा तोड़ दिया गया उस रात रियासत ने, जब रात के 2 बजे मैं अपनी बेगम के साथ, मैं बेटियों का बाप हूं, जिस तरीके से वो घर में आए और जिस तरीके से उन्होंने मेरी बेटियों और बीवी और बेटियों के साथ जो रवैया अपनाया, तो अभी जो हंसते रहे, अल्लाह ना करे कि आपके घरों पे इस तरह की कैफियत गुजरे। तो मैं ये कहता हूं कि अल्लाह दुश्मन को भी वो ना दिखाए जिधर से मैं निकल के आया हूं। डिप्टी स्पीकर साहब, मेरी बड़ी बेटी को घसीटा गया, मेरी बीवी को लाते मारी गई। डिप्टी स्पीकर साहब, मेरी रिक्वेस्ट होगी, अल्लाह ना करे कि इनकी माओ बहनों बेटियों के साथ इस तरह हो। अगर आप 2 मिनट मेरी बात सुन ले, शायद फिर आप मुझे सुने ही ना। डिप्टी स्पीकर साहब, घर में जो हुआ, 24 घंटे एक थाने में मेरी वाइफ को और मुझे और मेरी बड़ी बेटी को रखा गया, मुख्तलिफ थानों में। 24 घंटे तक उनको यह नहीं पता था कि हमने आपको उठाया क्यों है। 24 घंटे के बाद उन्होंने कहा आपको 3 MPO में हम अडियाला जेल लेके जा रहे हैं। ठीक है, फिर इमरानी मुआहिदा उस वक्त जब मैं अडियाला जेल में एक तरफ मेरी बीवी और एक तरफ मैं और हर किस्म के लोग गुजर रहे थे और नजरें हमारे ऊपर थी, तो मेरी नजरें झुकी हुई थी बतौर पाकिस्तानी, उस बाप का बेटा जिसको तहरीक पाकिस्तान में गोल्ड मेडल मिला था। मैं CEO था ऑफ अ मल्टीनेशनल कंपनी जर्मनी में, जो स्किल डेवलपमेंट की आज बात कर रहे हैं। मैं वो शख्स जो कोविड में दुनिया में पाकिस्तान 5 ममालिक में जो ग्लोबली उसको वैल्यू किया गया, NCOC जिसको असद उमर और जनरल साहब हेड कर रहे थे, हार्वर्ड से मैंने कोर्स किया था, उसकी डाटा की टीम मैंने दी थी, उस वक्त के जनरल बाजवा और उस वक्त के जनरल फैज को। आपके और इस मुल्क के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट की जो तस्लील अक़वाम आलम में होती है और हमारे पाकिस्तानियों को इमिग्रेशन प्रोसेस में जब हर किसी को ड्रग्स से एसोसिएट किया जाता है, तो अभी फीफा वर्ल्ड कप हुआ है 2023 में, उस फीफा वर्ल्ड कप में इंटरपोल में कतर, UAE, ग्लोबली हमने दुनिया का सबसे बड़ा डेटाबेस बनाया कि जिसमें जो शख्स ड्रग्स के लिए चार्ज हो दुनिया के किसी मुल्क में, उसकी फेशियल रिकग्निशन से बताया जाए कि ड्रग्स के लिए चार्ज है। पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस दुनिया में बदला गया। 40 years of अफगान रेफ्यूजीज, हमने दुनिया को बावर कराया कि आपकी आंखें, आपका ज़हन पाकिस्तान से कहीं और चला गया, लेकिन इन सारी तारीख में अफगान रेफ्यूजीज के लिए पाकिस्तान और ईरान का जो रोल है वो एग्जेम्पलरी है। सेक्रेटरी जनरल UN आया और उसने फिर कश्मीर पर अपना मौक़िफ़ दिया, लेकिन डिप्टी स्पीकर साहब, हु केयर्स? एक गद्दार 27 दिन उनको लगे जब मुझे इस्लामाबाद की रोडों पे लोग गले से खींच रहे थे, गालियां दे रहे थे कि तुम क्यों उस तरफ नहीं जाते। मेरे आधे जुमले को तोड़ के मेरे घर, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे खानदान, मेरा बड़ा भाई बाप जैसा 58 दिन मिसिंग पर्सन्स में मेरी माँ बहनों की तजलील की गई।
فرسٹ لائن آف ڈیفنس تھا میں ان کے لیے. 2611 کلومیٹر کا بارڈر, وہ قبائل جو 3% آف ڈیویزبل پول آپ نے کمٹمنٹ کی تھی مرجر کے بعد, جس کی آئی ڈی پی, جس کی ماں بہنوں کا بھول گئے ہیں, آج بھی وہ آپ کے لیے پاکستان کا علم اٹھائے ہوئے کھڑے ہیں. لیکن لعنت ہے اس سوچ پہ جو آج ان کی تذلیل کا سبب بن رہے ہیں. میرے ڈپٹی اسپیکر صاحب, آپ سید ہیں, آپ سندھ کی غیرت مند دھرتی سے آپ کا تعلق ہے. آپ کی لیڈر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ اپنی آپ بیتی جو انہوں نے بیان کی, کیا یہ سب جانتے ہیں, چاہتے ہیں کہ ان کی مائیں بہنیں اس پروسیس سے گزرے؟ سول سپریمیسی کا نعرہ کس نے لگایا؟ چارٹر آف ڈیموکریسی کس نے سائن کیا؟ What was the sole thrust and objective of that? آج آپ لوگ کدھر ہیں؟ آج ہماری ماں بہنوں, ریحانہ ڈار میری ماں ہے, علی محمد خان کی ماں میری ماں ہے, ان کو عدالتوں میں تھانوں میں جس طرح لایا گیا, بشرا بی بی آپ کے لیے کچھ بھی ہو, میری لیے ماں ہے ماں. اس قوم, آپ بھی بہن ہیں لیکن بہن بن کر دکھائیں, اس قوم کو آپ نے کیا میسج دیا کہ نکاح کے معاملے میں آپ میں اتنی سوچ تو ہونی چاہیے تھی. میں سخت الفاظ نہیں استعمال کرتا. آنے والی نسلوں کو کیا دے رہے ہیں آپ لوگ؟ پیسے تو بعد میں بھی کما لیں گے. اور یہاں پہ ایک صاحب ہیں جن کو میں اپنا بڑا بھائی سمجھتا ہوں, جن کے بزرگوں ان کو پتہ ہی نہیں ہے, شاید وہ سب سعودی میں تھے. میرے ان کے گھر کا آنا جانا بچپن سے تھا, سیالکوٹ سے ان کا تعلق تھا, مسلم لیگ کے پرانے سٹالورٹس میں تھے. اور آج ان کی اولاد اور ان کے صاحبزادے کے فوج کے حوالے سے, قوم کے حوالے سے, میرے لیڈر کے حوالے سے, ایوان کے حوالے سے شرم اور غیرت دلانے کی باتیں کرتے تھے. میں عمر میں بڑے ہیں مجھ سے, مجھے اپنی تربیت اجازت نہیں دیتی. آج آپ لوگ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ آپ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ پھر اتنے عرصے بعد ایک دفعہ پھر ذوالفقار علی بھٹو شہید کے بارے میں جب یہ آج سپریم کورٹ فیصلہ کرتی ہے تو آپ اس وقت تک اس انتظار میں کہ خدا نہ خواستہ پھر کوئی ایسا موقع ہے اور پھر ہاتھ رگڑتے رہیں. یہ منافقت ہے کہ میرے ساتھ بیٹھ کے کہیں کہ آپ صحیح ڈٹے ہوئے ہیں, پیچھے ہوں تو آپ ایک اور سوچ اپنائیں. یہ منافقت ہے, یہ لعنت اور پٹکار ہے, یہ اس رب کی. اور کل یہاں ایک صاحب آئے اس کرسی پہ بیٹھنے کے لیے, کسی نے تالی نہیں بجائی, اکیلے آیا, سر جھکا کے اکیلے چلا گیا. یہ دنیا عارضی ہے. غیرت مند قومیں اپنی قوم کی ماں بہنوں, بیٹیوں, ماں بیواؤں, یتیموں, ناداروں کا مال لوٹنے والوں کو ان کرسیوں پہ نہیں بٹھاتی, ان کو ایسی عبرت بناتی ہیں کہ آنے والی نسلیں پہ جرأت نہ کر سکے. یہ کیا چل رہا ہے اس ملک میں؟ یہ بجٹ, اس پہ فگرز میری بہن نے کہا کہ اتنے کرب, اتنا فلانا ڈمکانا, یہ سب دے آر کلولس. یوزر فرینڈلی بجٹ کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. آپ نے اس ملک کے لوگوں کو ایک چیز باور کرائی اس بجٹ سے کہ یو اسٹینڈ نو ویئر, کیڑے مکوڑے بھی تم سے بہتر ہیں, جیو جس طرح جینا ہے, کیونکہ تم ہماری پرائورٹی نہیں ہو. ہاں پرائورٹی کیا ہے؟ ابھی میرے زبان سے ایک لفظ نکل جائے ان کی لیڈرشپ کے لیے, ایسے ایسے اچھلیں گے, لیکن جب پاکستان کی دھرتی ماں کی عزت, پاکستان کی یتیم, پاکستان کی بیوائیں, پاکستان کے وہ لوگ جن کا والی وارث نہیں, ان کی برکت سے جو یہ لوگ کسی طریقے سے ایوان میں پہنچتے ہیں, ان کے لیے آواز نہیں ان کی نکلتی. ڈپٹی اسپیکر صاحب, خدا کا واسطہ ہے, ویک اپ بیفور اٹس ٹو لیٹ. میری بیٹیاں مجھے کہتی ہیں بابا چلو, ہر رات میرے لیے قیامت کی رات ہوتی ہے. میں نے عہد کیا ہوا اپنی لیڈر اور اپنی دھرتی ماں کے ساتھ, ہر بار استعمال کیا نا, ہر ڈگری ٹارچر مجھے دیا. حضرت بلال حبشی کی زبان سے ایک چیز نکلتی تھی, احد احد احد. میری ٹکڑے ٹکڑے کر دے ایک آواز نکلے گی, عمران خان پاکستان, عمران خان پاکستان, عمران خان پاکستان. میں بت پرست نہیں ہوں. آج آپ سے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں ایک پاکستانی ہونے کے ناطے, ہمارے روایات ایک ہیں, اقدار ایک ہیں, ہماری عزت ایک ہے, ہماری آنے والی نسلوں کی عزت آپ سے اور ہم سے جڑی ہوئی ہے. ادھر سے جو چیز باہر نکلتی ہے اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. دشمن ہمیں تذلیل کی انتہائی گہرائی تک پہنچا چکا ہے. اور ڈپٹی اسپیکر صاحب, ایک اور چیز پنپتی ہوئی کہ لائبلٹی ہے پشتون, کہ پشتون اس قوم پہ ایک سمجھے بوجھ ہے. بلوچ کو بنیادی حقوق پامال کر کے بفر زون کی باتیں ہو رہی ہیں بلوچستان کے حوالے سے. ڈپٹی اسپیکر صاحب, آئی نیڈ یور آئی ٹو آئی کانٹیکٹ پلیز. سندھ کے بارے میں, کراچی اور انٹیریئر سندھ کے بارے میں الگ پرسپشن ہے, پنجاب کے بارے میں گریٹر پنجاب ہے. پوری پاکستان کی تمام اکائیاں ڈپٹی اسپیکر صاحب وہ تسبیح کے دانوں کی طرح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے جڑی ہوئی ہیں. جس نے جو کوشش کرنی ہے کرے. میں یہ باور کرانا چاہوں جو بارڈر پہ جوان شہید ہو رہا ہے وہ میرا ہے, انٹیلیجنس ایجنسیز بھی میری ہے, سول آرم فورسز بھی میری ہیں,
اس پاکستان کی اقلیت تمام سوچ اور فکر میری ہے، یہ دھرتی ماں میری ہے، جس نے انکل ٹام کے کہنے پہ آج اس بجٹ جس کی بنیاد پاکستان کو خدا نخواستہ تقسیم یا پاکستانی قوم کی تذلیل کا سوچا ہوا ہے، میرے رب ذوالجلال کی قسم جتنی ہمت ہے کوشش کرو، انشاءاللہ یہ قوم آپ کو وہ کرنی نہیں دے گی جس طرح 8 فروری کو یہ قوم آپ کے خلاف کھڑی ہوئی ہے۔ 8 فروری کو یہ قوم کھڑی ہوئی اور نئی تاریخ رقم کی۔ پیپلز پارٹی پارلیمانی نظام حکومت کو بہتر سمجھتی ہے۔ مسلم لیگ نون مسلم لیگ سے نام جڑا ہوا ہے۔ تحریک انصاف انصاف کی بات کرتی ہے، رول آف لا، سپریمیسی آف لا۔ ڈپٹی اسپیکر صاحب، عام آدمی کی عزت نفس کا جنازہ نہ نکالیں، کورم پورا بھی نہیں تھا، 2 دن ان کا منسٹر کنسرن آ نہیں رہے، کتنی عمر جی لیں گے؟ یہ نہ ہو کہ روز محشر کے دن امام الانبیاء کی شفاعت سے محروم ہو۔ صرف 2 باتیں آخر میں میری ریکویسٹ ہے، جو حرام کھائے گا، جو حرام اور حلال کی تمیز نہیں کرے گا، اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ میں نہیں کہتا۔ اور آخری بات، عمران خان حقیقت ہے، عمران خان ایک سوچ ہے، ہمارا کام ہے اس ایوارڈ میں آ کے حق اور سچ بولنا۔ میں صرف آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ شخص جو اندر